الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے کافی خطبہ حمام کو کر لیا ہے اور آج ہم نے جو کچھ کوالٹیز کی بات کی تھی اور ابھی وہ رہتے ہیں تو اس کوالٹیز کی طرف ہم آتے ہیں. میرے مولا نے جو 6 کوالٹیز بتائی تھی اس میں سے بعیداً فحشہ لینا قولہ غائباً منکرہ حاضراً معروفہ مقبلاً خیرہ مدبراً شرہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ جو 6 صفتیں میرے مولا نے بتائی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت صفتیں میرے مولا نے بتائی ہیں. جب ہم نے کہا تھا بعیداً فحشہ لینا قول، اس کے بارے میں تھوڑا سا بہت بولا تھا، لیکن یہاں پر جو میرے مولا بتانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ غصے سے اور سختی سے اور نفرت سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، اس سے بہت کوسوں جسے ہم کہتے ہیں نا دور ہوتی ہے. اور جیسے فحش وہی گندی بات، خراب بات، ایسی بات جو ہم کہیں گے کہ فحش کہتے ہیں ہر وہ بری چیز، ہر وہ غلط چیز، ہر وہ چیز جو لمٹ کو کراس کر جائے اور وہ ظاہری کھلم کھلا ہو کر گناہ کیا جائے، ظاہراً گناہ کیا جائے اس کو. تو یہ جو فحش کلامی ہے وہ کئی گنا دور ہوتی ہے اس سے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنی زبان کو پاک کرو. کیوں؟ کیونکہ ھذا طریق القرآن، یہ جو ہے وہ قرآن کے نکلنے کی جگہ ہے. اپنی زبان کو جو ہے وہ پاک کرو کیونکہ یہ قرآن کے نکلنے کی جگہ ہے. تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ تلین جناحک، پھر کہتے ہیں تطیب کلامک وتلقى اخاک ببشر حسن. کہتے ہیں کہ اخلاق کی حد کیا ہے، انسان کے حسن اخلاق جس کو کہتے ہیں خوبصورت اخلاق کیا ہے. خوبصورت اخلاق یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے تلین جناحک، وہ نرم بولتا ہے اور اس کی جو بات تطیب کلامک، اس کی بات پاکیزہ ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں اپنے بھائی سے، اپنا جو مسلمان بھائی سے کیا کرتا ہے، خوشی کے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. اخاک ببشر حسن کا، بہت جوش سے اور خوشی سے اور خوشحال ملتا ہے. وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بی بی زہرا بھی فرماتی ہے، میری بی فرماتی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ حزنہ فی قلبہ، اس کا دکھ جو ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے. وبشر فی وجہہ، اور اس کی حشاش بشاش اس کا چہرہ ہوتا ہے، ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. تو یہ مومن کی ایک کوالٹی میں آ جاتی ہے. پھر یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ منکر کی بات میرے مولا کرتے ہیں، میرے مولا کیا کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا نہیں ان المنکر غائباً منکرہ حاضراً معروفہ. منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز، ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو میری فطرت جانتی ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو میری فطرت، میری عقل، میرا وجدان بشریعت جس چیز کو جانتی ہے، جس کی پہچان کرتی ہے اور پہچان کروائی ہے، اس کو کہتے ہیں معروف. اور ہر وہ چیز جس کو عقل، وجدان، شر نہیں جانتے، اس کو پتہ ہی نہیں، عقل کو، اس کو، روح کو، انسان کو جب خلق کیا گیا تب بھی اس کے اندر یہ چیز نہیں رکھی گئی، میری فطرت اس چیز کو جانتی ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں منکر. تو غائب ہونا منکر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خراب چیزیں ہیں وہ اس کو انجام نہیں دیتا، یعنی نہ ہونا. کوئی بدی برائی جو اللہ نے اس کی فطرت میں نہیں رکھی اس کو انجام نہیں دیتا، ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، یہاں تھوڑا سا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی برا کام یا بری چیز یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں سے چھپا دیتا ہے. کیسے چھپا دیتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میری غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ چیز آ جائے اور میری سوسائٹی، معاشرے، لوگ اور بچوں اور کسی دوسرے کے دماغ پر یا کسی پہ بھی اثر ہو. نہ ایسا وہ نہیں کرتے ہیں. اور معروف کی طرف اشارہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے وہی یہی کیا گیا ہے کہ وہ بہترین چیزوں کو انجام دیتے ہیں.
اور یہاں پر بھی پھر جب میرے مولا فرماتے ہیں نا، بہت ہی خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں کہ مقبلاً خیرہ مدبراً شرہ. پھر یہاں پر بھی جب ہم نے کہا تھا نا مدبراً خیرہ، ویلکم کرتا ہے خیر کو اور پیٹھ دکھاتا ہے شر کو، تو یہاں پر بھی اقبال الخیر اور ادبار الشر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور بھاگتا ہے، وہ برائیوں سے. وہی میں نے ابھی کہا کہ خیر کو ویلکم کرتا ہے، شر کو پیٹھ دکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر میرے مولا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت 3 صفتیں بتاتے ہیں پرہیزگاروں کی، اور بہت ہی خوبصورت 3 صفتیں بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. فی زلازل وقوراً وفی المکارہ صبوراً وفی الرخاء شکوراً. یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں فی الزلازل، جو زلازل لفظ ہے نا یہ نکلا ہے زلزلے سے، اور یہاں پر وقرہ کا مطلب ہوتا ہے وقار، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کھڑا کرنا یا بلند کرنا. تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں فی الزلازل وقوراً، جب ایک مومن کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ زلزلے سے انجام دیا ہے، بیان کیا گیا ہے. یعنی ایسی مشکلات، ایسے فتنے جو بہت بڑے ہوتے ہیں، جو انسان کی روح کو لرزا کر رکھ دیتے ہیں، جو انسان کی یعنی جو مومن کو کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کو خود زلزلے میں ڈال دیتی ہے. ایسی مشکلات کے اندر بھی وقور، وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کتنی خوبصورت میرے مولا نے یہاں بیان کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ حدیث میں بھی ملتا ہے المومن اسلب من الجبل. یہاں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کہ ہم نے دیکھا ہے نا پہاڑ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں. مومن بھی مشکلات اور پریشانیاں میں المومن اسلب من الجبل، پہاڑ سے زیادہ مومن جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. افسوس ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، بہت جلدی ہم ٹوٹ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سکھایا، اے زینب ٹوٹنا نہیں ہے. اور بی بی زینب یہ بتاتی ہے کہ مومن کی اصل حالت تو یہی ہوتی ہے نا. بی بی زینب بتاتی ہے کہ زینب کربلا میں گئی، ٹوٹی نہیں. سب سے پہلے تو زینب نے اپنی نانا کو جاتے دیکھا، زینب نہیں ٹوٹی. زینب نے فاطمۃ الزہرا کے ساتھ جو بھی کچھ ہو دیکھا، زینب نہیں ٹوٹی. زینب کے نہ ٹوٹنے کا جو پروف ہے ہمارے پاس، جو ثبوت ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں ملتا ہے ثبوت کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ زینب نہیں ٹوٹی. زینب کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، زینب نہیں ٹوٹی. علی اس دنیا سے چلے گئے، علی کو ضربت لگائی گئی، مولا کائنات اکیلے ہو گئے. علی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. سب سے بڑے، سب عالم کہتے ہیں نا سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ علی ہے. ایک دفعہ مولا کائنات کے لیے رسول خدا اور علی مولا کائنات جا رہے تھے، تو راوی کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد کہا یا علی میرے بعد تمہارے اوپر وہ ستم ہوں گے. یہاں یعنی رسول خدا نے بتا دیا کہ علی مظلوم ترین ہستی جو ہو نا وہ آپ ہو اس دنیا کی. تو بی بی زینب نے اپنے بابا علی کو دیکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب نے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے الٹی میں نکلتے ہوئے دیکھے، زینب نہیں ٹوٹی. زینب کربلا میں آئی، زینب نہیں ٹوٹی. زینب نے تلے زینبیہ سے حسین کو دیکھا، زینب نہیں ٹوٹی. زینب امام سجاد کے خیمے میں آئی، زینب نہیں ٹوٹی. جب شمر امام حسین کی چھاتی پہ بیٹھا، زینب نے دیکھا، زینب نہیں ٹوٹی. میدان کربلا میں زینب آتی ہے، جب چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا، زینب دیکھتی رہی، زینب نہیں ٹوٹی. خیموں کو آگ لگائی گئی، زینب نہیں ٹوٹی. بی بی زینب نے امام سجاد کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر خیمے سے نکالا، بچایا. جب آگ لگائی گئی، زینب نہیں ٹوٹی. بی بی زینب نے بچوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو سنبھالا، زینب نہیں ٹوٹی. 11ویں محرم کو جب بیبیوں کو گزارا جا رہا تھا اس جگہ سے جہاں پر
شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے جن کے سر تن سے جدا تھے. زینب دیکھتی رہی، زینب سنبھالتی رہی سجاد کو. زینب نہیں ٹوٹی. زینب نے دیکھا کہ سب بیویوں کے اوپر تازیانے مارے جا رہے ہیں، سکینہ پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں. زینب نے اپنے آپ کو پیش کیا. جب کسی کے اوپر تازیانے لگتے تھے زینب اپنی پیٹھ دیتی تھی. زینب نہیں ٹوٹی. زینب کوفے کے بازاروں میں آئی، زینب نہیں ٹوٹی. ابن زیاد کے دربار میں آئی، زینب نہیں ٹوٹی. بازاروں میں، درباروں میں زینب کے ساتھ جو بھی کیا بولا گیا، زینب نہیں ٹوٹی. شام میں آتی ہیں، زینب نہیں ٹوٹی. زینب نے وہ خطبے دیے کہ یزید کو خاموش کر دیا. یزید کو اس وقت کھڑے ہو کر بی بی زینب نے خطبہ دیا، اے یزید تیری کیا اوقات کہ تجھ جیسے سے زینب بات کرے، پر یہ اسلام کے بچا کے لیے ہے جو میں تجھ جیسے کے ساتھ بات کرتی ہوں. زینب نے کیا کہا تھا؟ یزید کو کہا تھا، اے یزید تو غلام ہے، یا یبن طلقاء کہا تھا. یبن طلقاء یعنی اے ان کی اولاد جن کو میرے آباء و اجداد نے آزاد کیا تھا. زینب نے وہ خطبہ دیا کہ پورے دربار کو ہلا کے رکھ دیا. زینب علی کی بیٹی ہے، زینب نہیں ٹوٹی. جب زینب نہیں ٹوٹی، علی نے سکھایا کہ زینب ٹوٹنا نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اتنی جلدی ٹوٹنے والے؟ ہم زینبی ہیں، علوی ہیں، فاطمی ہیں، حسنی، حسینی، محمدی ہیں، ہم کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مومن کے لیے کہتے ہیں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا جب فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک اور کوالٹی کیا ہوتی ہے، فی مکارہ صبور. صبر یہاں پر آتے ہیں فی مکارہ، یعنی جتنی بھی سختیاں ہوتی ہیں ان کے اندر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں. بہت بہت زیادہ ضروری چیز ہے. وہی میں نے کہا نا، جب ایک انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، مومن کے اوپر مشکلات آتی ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ مضبوط رہتا ہے. بالکل جتنی بھی مشکلات ہوتی ہے وہ پائیدار رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے قدموں کو ڈگمگاتا نہیں ہے. جیسے اگر خدا نخواستہ کچھ ہمارے مومنین کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہم فوراً بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بس حلال حرام جائز ناجائز طریقے سے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے مولا یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ثابت قدم رہو. کتنی بھی مشکلات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مشکلات کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے رستے اور ان کے ذریعے سے اپنے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر نہیں. یعنی پھر اللہ وہ چیز جو اللہ اور رسول کے رستے سے ہٹائے، وہ چیز ہوتی ہے جو شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. تو بس مومن کو چاہیے کہ وہ کتنی بھی مشکلات آئے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پاؤں لگانے چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے اور دور کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے قرآن اور اپنے اہل بیت پر مضبوط رہنا چاہیے. اس سے نہیں ہٹنا، اس کے قانون، اس کے طریقے، اس کے حدود سے کراس نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو میرے مولا نے کوالٹی بتائی ہے، میں نے کہا 3 کوالٹیز میرے مولا نے بتائی. ایک فی مکارہ صبور و فی رخاء الشکور. یہاں رخاء کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت نرم اور ملائم، بہت ہی سافٹ اور نرم کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آتے ہیں کہ جب مومن کے اوپر سختیاں دور ہو جاتی ہیں، جب وہ مال اور ملکیت اور اس کو تمام چیزیں، اچھی چیزیں ملتی ہیں، زندگی اس کی بہترین گزرتی ہے اور بہترین جب وہ زندگی میں آتا ہے، تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی مغرور متکبر نہیں ہوتا. وہ اللہ کو نہیں بھلاتا، اللہ اور اس کی مخلوق کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں بھلاتا. تو اللہ جب اس کو یہ چیزیں دیتا ہے تو وہ مومن جو ہے وہ ان چیزوں پر ہمیشہ قائم رہتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں ایک اور 3 کوالٹیز ہیں جو میرے مولا نے بیان کی ہے. وہ 3 کوالٹیز بھی بہت ہی خوبصورت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں مولا کی یہ کوالٹیز پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اللہ مولا یہ بھی آپ نے بتایا. تو 3 کوالٹیز اور بھی ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں، لا یحیف علی ما یبغض. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، لا یحیف وہی حیف سے نکلا ہے، وہی دشمنی کرنا یا ستم کرنا، ظلم کرنا، یا وہی لمٹ کو کراس کرنا، حد کو توڑنا.
لا یحیف علی ما یبغض، اگر کوئی اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو دشمنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عدو جو استعمال ہوتا ہے، عداوت جس میں ظاہر ہوتا ہے، عدو اور عداوت کا مطلب ہوتا ہے ایسی دشمنی جو ظاہری ہوتی ہے، اور بغض ایسی دشمنی کو کہتے ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لا یحیف علی ما یبغض، نہیں وہ دشمنی، نہیں ظلم اور ستم کرتا اس کے اوپر جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، وہ بغض رکھتا ہے اندر کا۔ ولا یأسم فی من یحب، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں یہ تو چیز چلتی ہی چلتی ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے میں کسی کو بہت چاہتی ہوں، میرے دوست یا میرے بچے یا میری اولاد یا میرے ماں باپ یا جو بھی فیملی ہماری جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، تو اگر میں اس کو چاہتی ہوں اور وہ مجھے کہے کہ میری خاطر یہ حرام کام کر دو، یہ گناہ کر دو، یا کسی کو یہ کر دو، تو نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ لا یأسم، نہیں کرتا ہے وہ گناہ، فی من یحب، اس کے لیے جو جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعترف بالحق، کہتے ہیں کہ وہ اعتراف کرتا ہے حق کا، قبل ان یشہد علیہ، یہاں پر کہتے ہیں کہ اس حق کے اوپر کوئی بھی حق ہو، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی گواہ اور یہ سب چیزیں آئیں، وہ حق کو قبول کرتا ہے، وہ حق کے اوپر اعتراف کرتا ہے۔ تو یہاں پر 3 کوالٹیز میرے مولا نے اتنی خوبصورت بتا دی ہیں، اور اگر ہم قرآن میں آتے ہیں نا، تو قرآن میں بھی پروردگار عالم نے یہ سب سے پہلے یہ اس میں جو پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ظلم اور ستم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر، کہ جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں نا، اپنی دشمنی کی حد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مار ڈالو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، لیکن نہیں، ہر چیز کے اندر ایک لمٹ اور ایک حد ہونی چاہیے۔ بس قرآن کی 2 آیتیں بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ انہی کوالٹیز کو لے کر آگے بھی آؤں گی۔ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكَ شَنْآنِ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو یہ جو دشمنی ہے تمہیں گناہ کی طرف نہ لے جائے، کسی کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ تمہیں اللہ کی حدود کو توڑنے پر مجبور نہ کرے، ایسا مت کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ جب تم بولتے ہو نا کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں عدل رکھو، چاہے وہ تمہارے بہت زیادہ عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ کوالٹیز بتائیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو کچھ کوالٹیز کو بیان کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔